اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ المائدہ، ایک خلاصہ پہلے دیکھ لیں مضامین کا۔ ایفائے عہد کی تلقین، حلال و حرام کا بیان، شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں کے معاملات، طہارت کے مسائل، تیمم کے مسائل، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ بطور عہد شکن قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی خدمات، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو کفر کا قصوروار ٹھہرایا گیا، رحمت الہی کی ایک شکل کہا گیا کہ انبیاء کرام کا سلسلہ بھی ہے، تقوی نجات کا ذریعہ ہے، چوری کی حد، غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے کو کافر کہا گیا، فاسق کہا گیا، ظالم کہا گیا، قصاص کا بیان، حق کو چھوڑ کر باطل اختیار کرنے والوں کا تذکرہ، اور یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت، اور یہ کہ اصل اللہ کا ولی جو ہے وہ اہل ایمان ہے، اذان اور اس کے حوالے سے دین کے دشمنوں کا تذکرہ، اہل علم کو امر بالمعروف کی نصیحت، بخل سے بچنے کا حکم، فضول خرچی سے بچنے کی تلقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احکام کی تبلیغ کا حکم، اہل کتاب کی سرکشی میں اضافہ، یہود و نصارہ کو انبیاء علیہم السلام کا قاتل قرار دیا گیا، وہ لوگ جو امر بالمعروف سے گریز کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، اہل ایمان کی جو سب سے سخت ترین دشمن ہے وہ کہا گیا کہ وہ یہود ہیں۔ قرآن سن کر اہل ایمان کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، قسم کا کفارہ، شراب اور جوئے جیسی لغویات سے ممانعت، خود کو صحیح راستے پہ رکھنے کا حکم، گواہی کے کچھ مسائل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، دسترخوان کے نزول کا واقعہ، اور قیامت کے روز نصارہ سے حساب کس طرح لیا جائے گا اس کا تذکرہ، اور روز قیامت اہل توحید کامیاب ہوں گے یہ خوشخبری۔ یہ بنیادی مضامین ہیں جو سورہ المائدہ کے اندر بیان ہوئے۔ ان کو اگر مختصر ہم چھوٹے چھوٹے اگر حصوں میں تقسیم کر دیں سورہ کو تو یہ بنیادی طور پہ 6 حصے بنتے ہیں جن میں یہ سارے مضامین پورے ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے شریعت کے احکامات کی تکمیل، دوسرا حصہ بنتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور نصیحت، تیسرا حصہ بنتا ہے فوجداری قوانین اور اللہ کی حاکمیت اور قصاص کے احکامات، چوتھا حصہ بنتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایات، پھر پانچواں حصہ بنتا ہے مختلف شریعت کے احکامات، اور چھٹا حصہ بنتا ہے بنیادی طور پہ عیسائیوں کو دعوت توحید۔ اس میں سب سے پہلے جو بات شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہے تکمیل شریعت کے احکامات۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا تکمیل ہو گئی، وہ دین مکمل ہو گیا، اب اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی تبدیلی کی گنجائش ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم نہ کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو خاتم النبیین کا یہ جو منصب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی کچھ لوگ تعویلات کرتے ہیں، وہ سب تعویلات جو ہیں وہ باطل ہیں، وہ جھوٹی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر
نہیں آئے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس پہ زیادہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے. اس کے بعد حلال اور حرام کے احکامات تک ہے. اس میں مردار ہے، اس میں خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے، گلا گھٹ کر جو جانور مر جائے وہ حرام ہے، چوٹ کھا کر یا کسی گڑھے میں گر کر مر جائے وہ جانور حرام ہے، کسی ٹکر سے ہلاک ہو جائے وہ جانور حرام ہے، کسی درندے کا شکار زدہ جانور وہ حرام ہے، مختلف تھانوں پہ ذبح کیا ہوا جانور وہ حرام ہے، 500 کے ذریعے قسمت معلوم کرنا حرام ہے. اس میں کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک نشست میں یہ معاملہ دیکھا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ جو لوگ تھے کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور مختلف جو بھی اقوام آتی جاتی تھی، وہ مختلف قسم کے انہوں نے اپنے خدا، دیوی، دیوتا بنا رکھے تھے. اور جب وہ ذبیحہ کرتے تھے تو وہ باقاعدہ ذبح کرتے ہوئے ان کا نام لیتے تھے. یہ جو صورتحال ہے اس کو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ مانا جاتا ہے. مقصد جو بھی ہو، آپ نے دوستوں کی دعوت کی ہے، اب وہاں پہ جو ذبیحہ ہے یا ایصال ثواب کی کوئی محفل ہے. اب ایصال ثواب کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، آج ہماری گفتگو اس پہ نہیں ہے. لیکن اگر ایصال ثواب کے لیے آپ نے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، احباب کو اکٹھا کیا ہے اور آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، ذبح اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کے نام پہ ذبح ہوگا، ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے گا. مقصد اس کا جو مرضی ہو، مقصد چاہے احباب کی تواضع ہو، وہ غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں مانا جائے گا جب تک چھری لگاتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام اگر دیا جا رہا ہے تو. اسی طرح یہ جو تھانوں پہ ذبح کی بات ہے، ان لوگوں نے مختلف قسم کے اپنے مندر اور اس قسم کی اور عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، اور وہ عبادت گاہیں مختلف اپنے دیوی دیوتاؤں سے منسوب کر رکھی تھی کہ یہ فلاں کا مندر ہے، یہ فلاں کا مندر ہے. وہاں پہ جب یہ لوگ ذبح کرتے تھے تو وہ قربانی اس جس کے ساتھ منسوب مندر کو کیا گیا ہے یا اس تھان کو منسوب کیا گیا ہے وہ اس کے لیے قربانی کرتے تھے. یہ حرام ہے. ہم قربانی جب بھی کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے کرتے ہیں، جہاں کرتے ہیں، وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کا نام لے کر ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ 500 کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، اس معاملے میں اور بے تحاشا احادیث مبارکہ موجود ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے طریقے ہمارے ہاں آج رائج ہیں جن سے کوئی آپ مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ دیکھنا ہے، چاہے وہ ستاروں کا، نجوم کا معاملہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے، یہ سب حرام ہے. اس میں سے کوئی ایک بھی طریقہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ درست نہیں ہے بلکہ دین اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ہم مسلمانوں کو صرف ایک چیز دی گئی ہے کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر مجھے اپنے بچی کا یا اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے، کوئی رشتہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اگر ہم کسی کے پاس جا کے کہیں گے جناب ذرا آپ دیکھ کر بتائیں کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ حرام ہے. ہاں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ ہمیں دیا ہے. استخارے کا ایک مسنون طریقہ ہے. 2 نفل نماز پڑھی جاتی ہے، استخارے کی دعا کی جاتی ہے. اس کے ساتھ بھی بڑی عجیب عجیب چیزیں منسوب ہو چکی ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ کسی نشست کو ہم باقاعدہ استخارے کے نام پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم بات کریں گے کہ استخارہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے. اور مسنون استخارے کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ بہرحال شرعی طور پہ ثابت نہیں ہیں، اور استخارہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی ہمارے ایک بڑے نیک پرہیزگار بزرگوار ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ جو وہ استخارہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی استخارہ کریں. دین نے استخارہ کرنے کا کہا ہے، استخارہ کروانے کا نہیں کہا. ہاں، لیکن چونکہ کروانے سے منع نہیں کیا اس لیے ہم اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خود نہ کرنا اور دوسرے سے کروانا غلط ہے. اس کے علاوہ جو تربیت یافتہ شکاری کتے ہوتے ہیں
جب وہ شکار کو پکڑ کے لاتے ہیں تو شکار کو وہ مارتے نہیں ہیں، شکار زندہ ہوتا ہے، اس کو ذبح کر کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح اگر جانور ٹکر لگ گئی ہے لیکن ابھی مرا نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر کسی درندے نے اس پہ حملہ کیا ہے لیکن وہ مرا نہیں ہے، تو کیا اس کو ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں اگر جانور زندہ ہے تو اس کو ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو فوجداری قوانین ہیں، جن کو ہمارے یہاں کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے، جو ہمارے وکیل حضرات ہیں، اس کے سلسلے میں بھی بڑی واضح قسم کی ہدایات یہاں پر دی گئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہی معبود ہے، وہی حاکم ہے، وہی شریعت دینے والا ہے، وہی قانون دینے والا ہے، اور اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ اور قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، اور اس نے کفر کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اپنے وقت میں تفصیل میں آ جائے گی، ثابت ہے کہ آپ کوئی بھی بات خود سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کے زبان مبارک سے جو بھی بات نکلی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پہ وحی کے ذریعے اس میں کوئی تبدیلی کا حکم نہیں دیا تو وہ بات عین شریعت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں کے جرائم جو ہیں وہ بیان کیے گئے، خاص طور پہ پھر ہدایت دی گئی، اور یہ بار بار قرآن میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہیں بنانا چاہیے، ان کے ذیل نہیں جانا چاہیے، اور ہر قسم کے ارتداد سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس قوم کو تباہ کر سکتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو غالب کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی صفات کیا ہیں؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وہ نرم دل ہیں، کفار کے لیے وہ سخت دل ہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، جہاد میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، امن کے زمانے کا جہاد بھی ہوتا ہے اور جنگ و جدل کے زمانے کا جہاد بھی ہوتا ہے۔ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے، اور مسلمانوں کے جو سرپرست ہیں وہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہیں، اور یہی جو ہے یہ حزب اللہ ہیں، یہی اللہ کا لشکر ہے، یہی اللہ کی پارٹی ہے، اور یہی غالب رہے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایسے تمام لوگوں کو، اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی اپنا سرپرست بنانے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ عقیدہ حلول کا رد ہے قرآن کے اندر۔ عیسائیوں کے معاملے میں اگر دیکھیں تو دو سوچ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ سوچ ہے جس میں انہوں نے تین خدا ایک طرح کے بنا لیے، جس کو تثلیث کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں ٹرینٹی کہا جاتا ہے۔ اس کو تو قرآن نے واضح طور پہ خود بیان کیا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے جو کفر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے حلول کا قائل تھا۔ حلول کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ریت میں پانی ڈال دیں تو وہ ایک طرح کا پانی کا حصہ سا بن جاتی ہے، جیسے سپنج جو ہوتا ہے جسے آپ پانی گر جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں، جب آپ صاف کرتے ہیں تو سپنج جو ہے وہ بھیگ جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، اور پانی اس کے اندر سما جاتا ہے۔ حلول اس قسم کی چیز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ استغفر اللہ، اس کے اندر اللہ آ گیا، استغفر اللہ۔ حلول کو بھی رد کیا گیا، تثلیث کو بھی رد کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کفر میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ واضح طور پہ دین میں غلوظ سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی مثالوں میں سے یہ جو عیسائیوں نے غلو کیا، اس کو بھی انہوں نے غلو ہی کہا، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں اس کو شریک کر دیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے گروہ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اللہ نے ان سب کو کہا کہ یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا، جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور ان کو واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ مسلمان ہیں۔
اسلام ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے، ورنہ یہ سارا دین اسلام ہے، اور اس پہ اپنے وقت میں اپنے نبی کی رہنمائی میں، اپنے رسول کی رہنمائی میں صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ مسلمان ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کو مسلمان کہا گیا۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہودیوں کا ہم سب جانتے ہیں کہ ان پہ من و سلوہ اترا تھا۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کھانے پینے کی درخواست کی گئی تھی، اور ان کے لیے بھی خوان اترے تھے، باقاعدہ کھانا اتر رہا تھا۔ لیکن جب یہ مانگا لوگوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامی بھری، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پھر یہ ہے کہ جو پھر بھی جھٹلائے گا مجھے، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور وہ جب وہاں سے خوان اترے تو معاملہ یہاں پہ بھی وہی ہوا جو من و سلوہ کے معاملے میں ہوا تھا، کہ ایک تو لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذخیرہ نہیں کرنا، اللہ پہ اعتماد اور ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ ان لوگوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کفر ہوا۔ تو اس میں اب خوان میں کیا ہوتا تھا، اب اس پہ اختلاف رائے ہے۔ ہمارے محدثین نے، کسی نے کہا جی مچھلی بھی تھی، کسی نے کہا فلاں چیز بھی تھی، کسی نے کہا فلاں چیز بھی تھی، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آپ کے لیے یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا تھا۔ ہمارے آپ کے لیے اہم وہ سبق ہے جو اس واقعے کے اندر موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نعمتیں ہمیں دے رہا ہے تو ان نعمتوں پہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے، ذخیرہ اندوزی ہمیں نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں کرنا، اس میں ہم نے کسی قسم کا بخل نہیں کرنا، ہم نے اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی، اور اسی طرح ہم نے اس میں اسراف بھی نہیں کرنا۔ تو جو سبق ہے وہ سبق ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر کیا اترتا تھا، یا من و سلوہ میں من کیا چیز تھی اور سلوہ کیا چیز تھی، یہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے اصل اہم وہ سبق ہے جو اس واقعے سے ہمیں لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہود و نصارہ ہیں، اب جو تورات اور انجیل ان کے پاس موجود تھی، اس کے مطابق وہ اپنے احکامات جو ہے ان کو نافذ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے تورات اور انجیل جو ہے اگر اس کو نافذ نہیں کیا، تو آج کے یہود و نصارہ جو ہیں، ہمیں اس سے سبق ملا کہ وہ جب تورات اور انجیل کے قانون کے قائل نہیں ہیں تو قرآن کے قانون کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ خیال کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید میں واضح احکامات ہوتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح احکامات ہوتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے، ان احکامات کو چھوڑ کے، ان فیصلوں کو چھوڑ کے ہم اور کسی قوم کے فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ کر دیں اور اس کے مطابق زندگی گزار دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم بھی اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ سے جو ہے مجادلہ اور اس کے علاوہ مختلف احکام شریعت جو ہے وہ بیان ہوئے، اور پھر آخر میں سب سے عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی۔ احکامات کی تفصیل جیسا ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ جب خلاصۃ القرآن ہم مکمل کریں گے تو پھر ہم سلسلہ احکامات قرآن کا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین کو سمجھیں اور اپنی اپنی سطح پہ جہاں جہاں ان کو نافذ کر سکتے ہیں ہم کریں۔ جو جائز اور صحیح طریقے ہیں شرعاً، ان کے مطابق ہمیں اس کام کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں قوت بخشے اور ہمیں اذن بخشے کہ ہم اس کے راستے پہ چل سکیں اور اپنے بچوں کی ہم اس راستے کے مطابق تربیت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔